الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن تركها استبرا بدينه وعرضه فقد سلما ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقي الحرام كما أنه من يرعى حول الحمية يوشك أن يواقع ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسول الله بھائیو بزرگوں اور دوستوں، بات چل رہی ہے آج کے نئے کاروبار اور تجارت کے تعلق سے۔ تو دنیا والے اپنے اعتبار سے جتنی ترقی کر رہے ہیں تو ان کے یہاں کی تجارتیں اور کاروبار کا جو نہج اور طریقہ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ اور جہاں جائز طریقے ہیں تو وہاں ناجائز طریقے بھی گھستے جا رہے ہیں۔ تو ایمان والے کو ایماندار ہونے کی گواہی دینی اس بات کہ جائز طریقے ہمارے لیے ہیں، جائز کاروبار ہمارے لیے ہیں، جائز تجارتیں ہمارے لیے کریں گے، لیکن ناجائز طریقوں کو ہم چھوڑیں گے۔ یہ ایمان کی خوبی ہے۔ ایمان والا حرام سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ایمان والا شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایمان والا صحیح چیز کو لیتا ہے، غلط چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض مرتبہ نادانی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کوئی بات معلوم نہیں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن واقف ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد تو ایمان کی خوبی یہ ہے، ایمان کی خوبی یہ ہے کہ اب پتہ چلا یہ غلط ہے، اب معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اور معلوم ہونے کے بعد اس پر اڑ جانا اور اس پر حجت بازی کرنا اور اس چیز کو بحث و مباحثہ میں لینا، تو یہ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف جنگ ہے کہ ایک بات سامنے آ گئی کہ یہ غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے، پھر اس کو نہ ماننا
اور اس چیز کو بحث و مباحثہ میں لینا اور اس پر بحث کرنا، کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے قرآن میں پاک نے تجارت کے ناجائز سارے طریقے کو کٹ کر دیا، صرف ایک لفظ سے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کی بات جامع نہیں ہو سکتی۔ ایک لفظ لے کر آئے اور اس لفظ کے ذریعے سے سارے ناجائز طریقے کو مٹا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ بالباطل کے لفظ نے مالوں کے، کمائی کے، کاروبار کے سارے ناجائز طریقے کو ختم کر دیا۔ ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، غلط طریقے سے کاروبار نہ کرو، کاروبار معاملات صاف ستھرے ہونے چاہیے، تجارت صاف ستھری ہونی چاہیے، کہ غلط کوئی بھی طریقہ نہ ہو، پاک ہو، صاف ہو، حلال ہو، سود سے، سٹا سے، رشوت سے، دھوکہ سے، خیانت سے، غبن سے، ان ساری چیزوں سے معاملات پاک صاف ہونے چاہیے۔ یہ بالباطل کا لفظ کہہ رہا ہے، کہ تب وہ معاملات، تب وہ تجارت، تب وہ کاروبار حلال ہو سکتا ہے جب وہ باطل طریقے سے پاک ہو، باطل کوئی بھی طریقہ نہ اس کے اندر، غلط کوئی بھی طریقہ نہ ہو، دھوکے کا شائبہ بھی نہ ہو، دھوکے سے اور غبن سے، ان ساری برائیوں سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ الا ان تکون تجارہ، بہت دھیان سے بات سننا، کہ تجارت ہونی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، باطل طریقہ نہ ہو، تجارت ہو۔ مال اب اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو تجارت کے طریقے سے حاصل کرو۔ دیکھو اس لفظ پر بھی غور کرنا ہوگا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا ان تکون تجارہ، کہ مال حاصل کرو، کس سے کرو؟ تجارت کے ذریعے حاصل کرو۔ تو اس لفظ نے سود اور سٹا اور دھوکہ، ان برائیوں کو بھی ختم کیا ہے تجارت۔ تجارت کہتے ہیں تبادلہ مال کو، تجارت کسے کہتے ہیں؟ تبادلہ مال، مال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ آپ نے 100 روپے دیے تو 100 روپے میں آپ کو سامان اگر مل رہا ہے تو یہ ہے تجارت۔ آپ سے 100 روپے لے لیے، سامان اگلے کے پاس ہے ہی نہیں، سامان ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، مال کی کوئی شکل نہیں ہے، سامان کی کوئی شکل نہیں ہے، اور 100 روپے آپ کے جا رہے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تجارت نہیں ہے،
100 روپے کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ آپ کو مال مل رہا ہے یا پیسے مل رہے ہیں؟ کہ 100 روپے کے بدلے میں جی ہمیں 200 روپے مل رہے ہیں؟ کہ پھر قرآن یہ کہہ رہا اور حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق یہ تجارت نہیں ہے، یہ سود ہے، یہ سستا ہے۔ تجارت تبادلے مال کا نام ہے۔ مال سامنے ہونا چاہیے، جس کو عربی میں اور فقہ کی کتابوں میں مبی کہا جاتا ہے، کہ وہ مبی سامنے ہونی چاہیے۔ بٹ کوائن کے اندر یہ خرابی ہے، سب سے بڑی کوئی مبی نہیں ہے وہاں، کوئی سامان نہیں ہے وہاں، دھوکہ ہے دھوکہ، اور اس کا انجام دھوکہ ہے، اس کی انتہا دھوکہ ہے۔ کوئی مبی نہیں ہے وہاں۔ تو بتاؤ جب مبی نہیں ہے تو یہ تجارت کیسے بن سکتی ہے؟ 1000 روپے آپ سے لے کر 2000 دیے جا رہے ہیں اور مبی سامنے ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈھونگے ڈھونگ۔ کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، یہ غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے علماء اور مفتیان کرام اور دارالدیوبند اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ اس لیے حرام ہے، یہ اس لیے حرام ہے کیوں کہ تجارت کے اور خرید و فروخت کے اور بیوع کے جو شرائط پانے چاہیے وہ شرائط بٹ کوائن کے اندر نہیں پائے جائے، اس لیے حرام ہے۔ کہ مبی نہیں ہے وہاں، سامان نہیں ہے وہاں، کوئی کچھ نہیں ہے، بس صرف نیٹ کے اندر اس کی تصویر بنائی گئی ہے اور یہ سکہ بنایا گیا نیٹ کے اندر، کچھ نہیں ہے، اور اس پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ جوا اور سکہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کاروبار۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت میں بتائی ہے اور جو کاروبار بتایا ہے وہ ہے کاروبار۔ قرآن سے ہٹ کر اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر اور آپ کے فرمان سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں وہ تجارت نہیں بن سکتے، وہ کاروبار نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ دنیا والوں کے سامنے کاروبار ہوں گے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کاروبار حرام کہلائے گا۔ کہ جن کاروبار کے اندر قرآن و حدیث کا ضابطہ نہ پایا جا رہا ہو، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے الا ان تکون تجارہ، کہ مال آپس میں مت کھاؤ مگر تجارت کے ذریعے سے۔ اور تجارت میں نے بتایا تبادلہ مال کا، سامنے مال ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مبی پر سامان پر قبضہ ہونا چاہیے، قبضہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں مال کیسا، اور جو ہے کاروبار چل رہا ہے، مال کا پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، تو یہ کیسے کاروبار ہے؟ یہ کیسی تجارت ہوگی؟ لاؤ سامنے لاؤ، سامان کو کہاں ہے، کیا سامان ہے؟ میں نے 10,000 روپے دیے، 10,000 روپے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہو مجھے؟ وہ سامان دکھاؤ۔ یہ چیز ضروری ہے۔ پھر آگے قرآن نے کہا ان تراض منکم، کہ تجارت ہوگی، مال آپس میں کھایا جائے گا، کس کے ذریعے سے؟ تجارت کے ذریعے سے۔ دیکھیں تجارت کا اور کیا شرائط ہے، تجارت کی اور کیا شرط ہے؟ کہ ایک شرط اور ہے ان تراض منکم، آپس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ خریدنے والا اور بیچنے والا جو معاملہ جو طے کر رہا ہے، جو بات، اس بات پر دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ کہ جی میں نے 100 روپے دیے اور اس نے 100 روپے میں سامان دیا، تو بیچنے والا بھی راضی کہ جی ٹھیک ہے 100 روپے مجھے منظور ہے، اب لے جاؤ۔
خریدنے والا بھی راضی، جی مجھے چیز پسند ہے، اس مجلس کے اندر اس چیز کو پورا کرنا ضروری ہے کہ دونوں رضامند ہو جائے، کہ تب جا کر یہ تجارت بنے گی، اور تب جا کر یہ بیع بنے گی، اور تب جا کر یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ آپ دکان پر گئے، آپ نے سامان دیکھا، پوچھا کہ کتنے کا ہے، کہ 150 روپے۔ دکان والے نے کہا 150 روپے۔ آپ نے کہا جی 100 کا لگا لو۔ اس نے کہا نہیں بھائی پڑتا نہیں پڑتا، لیکن آپ ضد پر آ گئے، سامان کو اٹھا لیا کہ نہیں میں تو صحیح دوں گا، وہ راضی نہیں، آپ اس کی دکان میں 100 روپے پھینک کر آگے کے لے اور سامان لے کر آ گئے، اور بیچنے والا 100 روپے پر راضی نہیں ہوا، یہ بے نہیں ہوئی، بے بات ہے۔ اس چیز کا استعمال کرنا حرام، کہ ابھی بیچنے والا آپ کے 100 روپے پر راضی نہیں ہوا، ابھی معاملہ طے نہیں ہوا، ابھی معاملہ طے نہیں ہوا، کہ دونوں کو خوش کرنا ضروری ہے، تب جا کر یہ معاملہ طے ہوگا۔ ایک اگر ناراض ہے تو معاملہ طے نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ان تراض منکم، رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے بزرگوں معاملات کا علم بھی ضروری ہے، کوئی بھی کام کرے پوچھ کے کرے۔ حدیث میں ہے کہ کچھ حلال تو واضح ہیں، الحلال بین، بالکل واضح، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ الحرام بین، اور کچھ حرام ایسے تو واضح ہے، سب کو پتا ہے حرام ہے، جیسے شراب کا کاروبار سب کو پتا حرام ہے، مردار حرام ہے، تو بالکل جو واضح ہے سب کو پتا ہے، آدمی بچ سکتا ہے آرام سے، یعنی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود بچ سکتا ہے، جسے پتا ہے اس کے سامنے واضح ہے، کھلا ہوا ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی باریکی نہیں ہے، کھلم کھلا یہ چیز کہ یہ حلال یہ حرام۔ لیکن حدیث میں ہے ان دونوں کے درمیان وبین ذالک امور مشتبہات، حلال اور حرام کے بیچ ایک چیز مشتبہ ہے، شک میں پتہ نہیں، لا یدری کثیر من الناس، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھے پہلے، یہ نہیں ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے، ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات پیش آئے گی نا، یار پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں کہ بھائی چلو ابھی تو کر لیتے ہیں، بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے، تو یہ نہیں ہے مزاج۔ حدیث یہ مزاج بتا رہی ہے، ایمان والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ سامنے آ جائے، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، فمن ترکہا، اس کو وہیں چھوڑ دو، اس کو وہیں چھوڑ دو، ایک مرتبہ پہلے پوچھو پھر کرو۔ فمن ترکہا، اگر کسی نے وہ معاملہ چھوڑ دیا، استبر لدینہ وعرضہ، تو اس کی آبرو بھی محفوظ اور اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا، فقد سلم، اور وہ سلامتی پا گیا، وہ سلامتی پا گیا اگر اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر پڑ گیا اس کام میں، گھس گیا اس کام میں، یوشک ان یعاقی الحرام،
تو وہ حرام میں جا گھسا. ہو سکتا ہے یوشکو کا، کیوں؟ مسئلہ مشتبہ چیز کا، مشتبہ معاملے کا ہے، پتہ نہیں ہے حلال یا حرام. تو اس کی حدیث یوشکو، ہو سکتا ہے ان یاتی الحرام، کہ وہ حرام میں جا گھسے. اگر وہ کام حرام ہوا تو وہ حرام میں جا گھسے گا، اس لیے کہا اس کو چھوڑ دیا جائے، پہلے پوچھ لیا جائے. پھر اس کے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ جا گھسے گا حرام میں. تو ایک مثال دے کر بتایا کہ ایک مثال سنو. کما انہا، کہ جیسا کہ ایک چرواہا اپنے جانور کو چرا رہا. کہاں چرا رہا؟ سرکاری چراگاہوں کے ارد گرد. کہ پہلے سرکاری چراگاہ متعین کی جاتی تھی، بنائی جاتی تھی. عام لوگوں کو ان چراگاہ کے اندر اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں تھی. سرکاری جانور ہی چرائے جاتے تھے، کہ عام لوگ اپنے جانور نہیں چرا سکتے. تو اس طریقے سے حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ جس طریقے سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو کہاں چرا رہا ہے؟ سرکاری چراگاہ میں نہیں، سرکاری چراگاہوں کے پاس میں، آس پاس، ارد گرد. یوشک ان یواقع، ہو سکتا ہے وہ جانور چرتے چرتے سرکاری چراگاہوں میں چلے گئے. پھر کیا انجام ہوگا؟ کہ پھر سرکار کی طرف سے سزا کے مستحق ہوں گے. کہ اسی طریقے سے کہ جو امور مشتبہ ہے، جو شک والے ہیں، پتہ نہیں حلال یا حرام، کہ ان سے دور رہو. اگر ان کے قریب بھی گئے، ہو سکتا ہے کہ تم ان جو حرام کام کو کر بیٹھو، اور جس کی بنیاد پر جہنم کے عذاب اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ. الا ان لکل ملک امام، سنو سنو، ہر بادشاہ کے لیے چراگاہ ہوا کرتا ہے. الا سنو، ان حمى اللہ محارم، اللہ کے چراغے یہ حرام کیے ہوئے کام ہے. اللہ کے چراغے یہ حرام کیے ہوئے کام ہے. اس نے کہا ان حرام کاموں کے اندر تو گھسنا دور کی بات ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا کہ حرام سے اپنے آپ کو اتنا بچاؤ، اتنا بچاؤ کہ اگر شک والی بھی چیز تمہارے سامنے آ جائے، شک والی تجارت تمہارے سامنے آ جائے، شک والا کاروبار تمہارے سامنے آ جائے، شک والا معاملہ تمہارے سامنے آ جائے، ابھی اس میں مت پڑو، کہ پہلے اس کی تحقیق کرو، پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں تم نقصان نہ اٹھا لو، کہیں تم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جاؤ. میرے بھائیو، کتنی بڑی بات قرآن و حدیث میں بتائی گئی. آج ہم ایمان والے، لیکن ہمارے دلوں پر ان کا اثر نہیں ہے. اگر حرام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم حجت بازی کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے حلال ہونے کی؟ حلال اور حرام قرآن و حدیث سے اور علماء حق سے، علماء حق سے ثبوت ملے گا حلال کا اور حرام کا. ہر کسی سے نہیں. کم پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا صحیح طریقے سے مسئلہ نہیں بتا سکتا.
اور اسی طریقے سے کہ جو علماء حق نہیں ہیں، جن کا شمار علماء حق میں نہیں دوسرے فرقوں میں ہے، وہ مسئلہ صحیح نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا ہوگا تو علماء حق سے پوچھنا ہوگا۔ ہر کسی کو پکڑ کر، چاہے وہ ہمارے مسلک کا نہ ہو، چاہے ہمارے مذہب کا نہ ہو، اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ حالات بتا رہا ہے، اس کو کر لو۔ تمہارے علماء حق کیا کہہ رہے ہیں؟ دارالعلوم کے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان نئی نئی تجارتوں سے، ان نئی نئی اسکیموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پہلے معلوم کرو، تحقیق کرو کیا چیز ہے۔ یہ نہیں کہ جی کسی نے لالچ دے دیا اور منہ اٹھا کر کے چل دی، اس کے پیچھے دھوکہ ہے۔ جو غیر ذمہ دارانہ جتنی کمپنیاں ہیں اور یہ جو ہے اس طرح کے کاروبار ہیں، ان کے پیچھے ان کا جو انجام اب تک دنیا والوں نے دیکھا، دھوکہ دیکھا، دھوکہ کچھ نہیں ہے۔ شروع میں لالچ دیں گے، لیکن بعد میں جب انجام پر پہنچو گے، پھر آنکھیں کھلے گی کہ جی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، کہ جس کمپنی کی سرکار ذمہ داری نہ لے تو بتاؤ وہ کس کام کی ہے، کیا حیثیت ہے اس کمپنی کی۔ سرکار نے جس کمپنی سے منہ موڑ لیا ہو اور یوں کہہ دیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو بتاؤ کیا حیثیت اس کی بات رہی ہے۔ اس لیے یہ بٹ کوائن دھوکہ ہے، دھوکہ، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ بے کے خرید و فروخت کے کوئی بھی شرعی اصول اس میں نہیں پائے جاتے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اس میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں پائے جاتے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے دیکھو حدیث میں آیا، پوچھا آپ سے کہ حلال کمائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے جو کام کرو گے وہ افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تجارت کرنا افضل ہے۔ مزدوری اور تجارت دو چیزیں بتائی، ایک اپنے ہاتھوں سے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے تھے، مثال دے کے بتایا آپ کو کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرو۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا تجارت افضل ہے، اور آپ نے یوں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچے تاجر بنو، سچے جھوٹے نہیں۔ اپنی تجارت میں سچ چلاؤ، جھوٹ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تاجر، سچا امانت دار تاجر، کون سا تاجر؟ سچا اور امانت دار تاجر۔ کہاں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کی دن نبیوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین، نیک لوگوں اور شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا سچا تاجر کل قیامت کے دن تحت ظل العرش، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، سچے تاجر کو ملے گا۔ اس لیے سچے تاجر بنو۔ کیسے بنو جی؟
سچے تاجر بنو گے، اللہ عمل کی توفیق